السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ایک سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم شروع کرتے وقت یا کرنے سے پہلے یا قاعدہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق چل رہا ہے مد کا بیان۔ آپ کو پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے وہ ویڈیوز سبق صحیح کر کے یاد کر لیے ہوں گے، دیکھ لیے ہوں گے۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ 3 الف یا واو۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف کھینچے گا، یا سے پہلے زیر ہو تو یا کھینچے گا، یا مدہ ہوگا یعنی یا کھینچے گا۔ بڑی تفصیل سے ہم نے آپ کو بتایا۔ آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں واو مدہ۔ واو سے پہلے پیش ہو، واو ساکن، واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھیں۔ اس کو سمپل انداز میں اس طریقے سے کہیں گے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا یعنی واو کھینچے گا۔ ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے، حروف مدہ واو میں سے، الف یا واو میں سے واو تیسرا۔ تو اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی جو ایسے پڑھیں گے ہم، حمزہ واو پیش او، یہ حمزہ ہی پڑھیں گے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اس پر زبر زیر یا پیش ہو تو وہ حمزہ ہوتا ہے، تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے ہمیشہ۔ حمزہ واو پیش او، یہ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، تھوڑا کھینچ کر سا واو پیش سو، اور اس کو بھی یاد رکھیں ہمیشہ سا کو دانتوں کے بیچ میں جیب کو لگا کر ہی پڑھنا ہے۔ سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش صو، ضاد واو پیش ضو، طا واو پیش طو، ظا واو پیش ظو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو واو پیش وو، ہا واو پیش ہو، حمزہ واو پیش او، یا واو پیش یو۔ یہ ہوا یہاں سے یہاں تک۔ اس کو آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے، ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اب اس کو الگ الگ طریقے سے مشق کرا رہے ہیں۔ مشق مطلب پریکٹس۔ جیسے یہ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، ہا کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ ہا پر صرف پیش ہے، اور پچھلے سبق میں ہم نے بتایا کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، تو اس لیے اس کو نہیں کھینچیں گے بالکل بھی۔ اس کو کھینچیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے یعنی واو مدہ ہو رہا ہے۔ نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، طا واو پیش تو، را پیش رو، طورو، سب میں واو مدہ ہو رہا ہے ان مثالوں میں۔ تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، دونوں میں واو مدہ، دونوں سے پہلے پیش ہے۔ نون واو پیش نو، را پیش رو، نورو، قاف الف زبر قا، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، اور واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یعنی ان کو کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یا واو پیش یو، ہا یا زیر ہی، یو ہی، دیکھیں یہ ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا کو کھینچ رہے ہیں، یو ہی، یقوم، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، میم پیش مو، یقوم، اس کو بالکل سمپل یقوم، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، تکو، نون پیش نو، تکونو، اس کو بالکل جلدی سے پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا تکونو، ایسے نہیں پڑھنا، سمپل تکونو۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ہا الف زبر ہا، مدہ یعنی الف کھینچے گا۔ را واو پیش رو، ہارو، نون پیش نو، ہارونو، را کو پر پڑھیں گے، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، ہارونو۔ آگے
قاف الف زبر قا، را واو پیش رو، قارو نون پیش نو، قارون. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. دال الف زبر دا، خا زیر خی. ہمیشہ دو لفظ ہی پڑھیں گے پھر ملائیں گے پیچھے سے، ورنہ ہم جو نہیں کر پائیں گے، آگے کو بھول جائیں گے، پچھلا بھول جائیں گے، پیچھے کا لفظ بھول جائیں گے. دو لفظ پڑھیں گے پھر ملائیں گے، ایک پڑھیں گے پھر ملائیں گے، پھر تیسرا پڑھیں گے پھر ملائیں گے. ایسے دال الف زبر دا، خا زیر خی. یہاں سے پڑھیں گے داخی. اب اس کو پڑھیں گے را واو پیش رو، داخرو نون زبر نا، داخرون. یہ سب سے آسان انداز ہے جو کرنے کا، اسی سے سمجھ میں آتا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں. سین زبر سا، با زبر با، سبا. قاف واو پیش قو، سبقو ملائیں گے پیچھے سے. نون الف زبر نا، اسے کھینچیں گے سبقونا، کیونکہ اس کا آگے الف ہے، الف مدہ ہے، اس لیے اس کو کھینچ رہے ہیں. با الف زبر با، سین زیر سی، باسی. ہمیشہ یہاں سے ہی ملائیں گے شروع سے ایک دم. طا واو پیش تو، باسی تو نون زبر نا، باسی تو نا. را الف زبر را، جیم زیر جی، راجی. عین واو پیش عو، راجعو نون زبر نا، راجعون. یہ اس طریقے سے ہے، بہت آسان ہے. آج کا سبق کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یعنی واو کھنچے گا. یہ حروف مدہ کا بیان تھا. یہ ہم نے پڑھا حمزہ واو پیش او سے یا واو پیش یو تک. پھر اس کو ہم ایک بار رما پڑھ لیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لے. اپنے وقت کا صرف 10 منٹ یا 15 منٹ آپ دے دیں، انشاءاللہ روز اگر ہم تھوڑا تھوڑا وقت اس کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا. جو حضرات نئے ہیں، جو قرآن بالکل بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، وہ تو بہت دھیان سے اس کو سنیں اور ان کو جلدی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں، جن کا غلط پڑھا ہوا ہے، بچپن سے ان کی زبان نہیں نکلی یا ان کو ٹائم نہیں ملا سبق کو صحیح کرنے کا قرآن کو، تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ شروع سے اس کو سنیں، انشاءاللہ ان سے بھی قرآن صحیح ہو جائے گا. تو اس کو پڑھ لیتے ہیں رما سے. نوح، حلق پر دھیان دیں. نوح، طور، توبو، نور، قالو، یوحی، یقوم، تکون، ہارون، قارون، داخرون، سبقونا، باسطون، راجعون. اس پر کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے؟ اس پر کیوں اس لیے اتنا زور دیا جا رہا ہے کیونکہ اگر ہمارے الفاظ صحیح ہوں گے تو قرآن کا معنی صحیح نکلے گا، صحیح معنی سمجھ میں آئے گا. اور اگر ہمارے الفاظ تلفظ صحیح نہیں ہوئے تو ہمارا قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا معنی غلط ہو جاتا ہے. لفظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نے اس پر قاف پر محنت نہیں کی تو یہ ہر آدمی کاف پڑھے گا، اس کو کاف. تو اگر ہم نے پڑھ دیا نماز کے اندر قل هو اللہ احد کی جگہ قل هو اللہ احد چھوٹے کاف سے پڑھ دیا تو اس کا معنی زمین آسمان کا فرق ہو گیا، زمین آسمان کا فرق ہو گیا، معنی بدل گیا. قل هو اللہ احد کا معنی ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اور قل هو اللہ احد کا معنی ہے کہ اے محمد کھا جائیے اللہ ایک ہے. دیکھیے کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہو گیا. کیا نماز ہوگی صحیح، کیا دعائیں قبول ہوں گی پھر ہماری. اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اللہ نے بھی اسی پر زور دیا اور کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، الفاظ بھی صحیح ہوں اور اس کا مخرج وغیرہ بھی صحیح نکلتے ہوں. دیکھیے کتنا فرق ہے. قاف کے بدلنے سے کاف ہو گیا، قاف کی جگہ کاف ہو گیا تو معنی ہی بدل گیا، پورا بگاڑ آ گیا، پوری نماز بگڑ گئی. اس لیے ضروری ہے. اس لیے جو حضرات قرآن پڑھے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں ہمیں تو آتا ہے، نہیں. ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں مگر ان کو قاف، کاف، عین اور الف میں فرق نہیں ہے، صاد اور سین میں فرق نہیں ہے، سا میں اور شین میں فرق نہیں ہے، برابر ان کے نزدیک سب ہے. تو ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے قرآن کو صحیح کریں اور اپنی آخرت اور دنیا کو بنائیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. آخر میں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے، ہر سبق آپ تک ملتے رہے. آگے کو اور بہت کچھ ہمیں بتانے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، قرآن کے ساتھ ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، حدیث بھی بیان کی جائیں گی. اس لیے آپ ہم سے جڑے رہیے، انشاءاللہ خیر ملے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.